اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا محبت الحسین علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد بانیان کی صفحہ ماتم بچھائی آپ احباب کی تشریف آوری
ذاکرین خطبہ کا بیان حقیر کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں جہاں مجلس حسین برپا ہے، عزاداری امام سجاد علیہ السلام ہو رہی ہے، تمام عزاداران کو شر شیطان و شر دشمنان سے محفوظ فرمائے، دشمنان دین و دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے۔ جو مومنین بستر بیماری پر ہیں بے حق کے بیمار کربلا، ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں خصوصاً بانیان کے مرحومین، ان کی مغفرت فرمائے۔ جو جھولیاں غیر آباد ہیں، جناب رباب کی جھولی کا واسطہ ان کو آباد فرمائے، سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ وارث زمان حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ لاکھوں شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد و آل محمد کی محبت و ولایت نصیب کی ہے۔ دنیا میں واحد قوم ملت تشیع ہے کہ جس کا طر امتیاز یہ ہے کہ ہمارے عقائد، ہمارے اصول یہ کسی شخص کے ذاتی وہم و گمان کا نتیجہ نہیں، بلکہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کی بنیاد دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ فقط یہ دو چیزیں، کسی چیز کو ہم اپنے عقیدے میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی لوگ اپنی مرضی سے عقیدے بناتے ہیں، بناتے چلے جائیں، اور ابھی شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہمارا وہ عقیدہ ہمارے کلمے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ اور ہمیں کہنے والے کہتے ہیں کہ خلیفتہ بلا فصل نہ کہیں، ہم آج بمانگے دو لیے کہہ رہے ہیں ہمارا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک علی کو خلیفتہ بلا فصل نہ مانا جائے۔ خلیفتہ یا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور ہمارا کلمہ ہی اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان سے یہ ہمارا لیا گیا کلمہ ہے۔ اور اسی کلمے میں ہم جس طرح تکفیریوں کو پیغام دے رہے ہیں، دوسری طرف بھی ہم پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم علی ولی اللہ کا اعلان کر کے یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں ہم علی اللہ والے نہیں ہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ علی کی ولایت ہمارا طر امتیاز ہے۔ علی کی ولایت وہ بہترین اور وہ مساوی اور درمیانہ نقطہ ہے کہ جس نقطے کے متعلق 18 ذی الحج کو جناب رسول خدا نے اعلان فرمایا تھا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ غدیر خم علی کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے، اس ولایت کے اعلان کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس کا مطلب رسول خدا اپنی سنت سے یہ بتا رہے ہیں علی کی ولایت وہ درمیانہ نقطہ ہے، جو آگے بڑھ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ سلامت وہ درمیانہ نقطہ ہمارے دین کا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، اور وہی ولایت کا وہ اعلان تھا کہ جس کے بعد سند تکمیل دین ملی، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے۔ آج علی کی ولایت کے بعد تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ بہرحال یہ پیغام ہے، اور یہی پیغام کربلا ہے، یہی پیغام حسینیت ہے، اور یہی پیغام منبر امام سجاد علیہ السلام ہے۔ وہ امام کہ جس نے اپنے بابے کی شہادت کے بعد 35 برس گریہ کرنا یقیناً ہمارے سامنے ہے کہ گریہ فرمایا، لیکن فقط گریہ نہیں فرمایا۔ فقط ایک دو باتیں کروں گا۔ فقط گریہ نہیں فرمایا امام علیہ السلام نے، 3-4 کام ایسے ہیں کہ جو امام نے کیے۔ سب سے پہلا کام اپنے
دین کا، اپنے نانے کے دین کا تعارف کروایا. اور تعارف امام اس طرح نہیں کرا سکتے تھے کہ ممبر لگایا جائے اور آپ جیسے مومنین وہاں پر موجود ہوں اور ممبر پر جا کر وہ اپنے نانے کے دین کو بیان کریں. نہیں، بلکہ مشکل کام تھا. یہ آج جو ہم حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کی بنیاد امام سجاد علیہ السلام نے ڈالی ہے. بنیاد امام سجاد علیہ السلام نے ڈالی. اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ اس وقت سے ہے؟ اس وقت تو ایسے حالات نہیں تھے. اس وقت تو اس فاسق و فاجر کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک معاذ اللہ باغی گروہ تھا کہ جو خلیفہ کے خلاف خروج کرنے کے نتیجے میں جس کو قتل کر دیا گیا. یہ محنت سجاد ہے کہ چند سال کے عرصے میں یزیدیت کو مرد آباد کر دیا، حسینیت کو زندہ باد کر دیا. سید سجاد کی محنت ہے. سید سجاد نے اپنی دعاؤں کے ذریعے بتایا. میں نے عرض کیا کہ ممبر لگا کر مجلس نہیں پڑھ سکتے، درس نہیں دے سکتے. دعاؤں کے ذریعہ جو دعا اٹھا کر دیکھ لیجئے صحیفہ سجادیہ کی. سب سے پہلے جو دعا ہے، ہر جملے کے بعد آل محمد پر درود بھیج کر امام سجاد اس وقت کے یزیدیوں کو بھی بتا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والی یزیدیوں کو بتا رہے ہیں. کراچی امام بارگاہ پر پتھراؤ کرنے والے یزیدیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اور ہیں جو لعنت کے مستحق ہیں. آل محمد وہ ہستیاں ہیں جن پر سجاد ہر جملے کے بعد درود بھیج رہا ہے. آل محمد وہ ہستیاں ہیں اپنے دعاؤں کے ذریعہ. پہلا کام دعاؤں کے ذریعہ امام علیہ السلام نے اللہ کی عظمت لوگوں کو بتائی. اہل سنت عالم دین یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں دعائیں موجود نہ ہوتیں، لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ اپنے رب سے مانگنا کس طریقے سے ہے، مانگنا کس طرح ہے. سید سجاد نے مانگنے کا، اپنے رب سے تعلق کس طرح رکھنا ہے، تعلق رکھنے کا طریقہ بتایا ہے کائنات کو. اور دوسرا کام امام سجاد نے جو کیا، وہ امام علیہ السلام نے، وہ دو القاب ہیں امام علیہ السلام کے، ایک سجاد، اور جتنے بھی القاب ہیں میری ناقص عقل کے مطابق سب سے عظیم لقب امام کا زین العابدین ہے. سجاد، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا. سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. ہم تمام غلامان سجاد ہیں. اگر سجاد نہیں بن سکتے ساجد تو بن سکتے ہیں. سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. ہم کسی کی دل آزاری کے لیے مجالس نہیں کرتے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، مجلسیں لائیو جا رہی ہیں، اور ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، تمام کے تمام مقدسات کا ہم احترام کرتے ہیں. لیکن آئیڈیل ہمارے لیے محمد و آل محمد کی ذات ہے. احترام ہم سب کے مقدسات کا کرتے ہیں. کسی کی توہین کرنے کے لیے، کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اپنا عقیدہ اور تاریخی حقائق بتانا ہمارا حق بنتا ہے. اور ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو سوائے رسول خدا کے تمام انبیاء سے افضلیت کا مقام رکھتی ہے. رسول اکرم جو سید الانبیاء ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے بعد سب سے عظمت والا نبی جناب ابراہیم علیہ السلام. جناب ابراہیم علیہ السلام خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ انی ارا فی المنام قد اذبحک انی اذبحک، اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب نبی کے لیے حجت ہے. میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر نبی نے خواب دیکھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، دمبا آ گیا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بھی نبی جیسا ہوں، اگر خواب میں اس طرح دیکھے، دمبا نہیں آئے گا بلکہ پولیس آئے گی اس کو پکڑنے کے لیے. تو اگر تو خواب میں بھی ابراہیم جیسا نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں فخر ابراہیم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے جیسے تھے، تو خواب میں ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فخر ابراہیم جو ہے وہ کس طرح تیرے جیسا ہو گیا؟ کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فرمایا، عرض کی بابا
افعل ما تؤمر قد ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جو آپ کو حکم ہوا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹے نے بھی کہا، ابراہیم کا بیٹا تھا، کوئی عام بیٹا نہیں تھا، بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جو حکم دیا گیا ہے آپ کو وہ کر گزریے۔ تو ہمارا اس بارے میں عقیدہ ہم اس بات کی دلیل بھی رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے۔ کسی نے جب پوچھا کہ آپ کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے، فرمایا ابراہیم اور اسماعیل کی عظمت یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی نعمت آتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سید سجاد کی عظمت یہ ہے اگر کوئی نعمت آتی ہے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تب بھی سجدہ شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا سجاد، یا زین العابدین، سید الساجدین، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ عابدین یعنی عبادت گزار، عابدین جمع کا صیغہ ہے، اور اگر اس پہ الف لام داخل ہو جائے العابدین تو اس کا مطلب بہت سارے عبادت گزار نہیں ہے بلکہ تمام عبادت گزار۔ جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے عبادت گزار آنے والے ہیں ان کی زینت کا نام علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ ان کی زینت کا نام، ان کے لیے باعث زینت ہیں امام زین العابدین۔ حج کیے ہیں 25 حج امام علیہ السلام نے، اور حج کرنے کا مقصد یقیناً اللہ کے گھر کی زیارت، امر خداوندی کو بجا لانا، اور دوسرا اپنے ماننے والوں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنا۔ فقط ایک کمرے میں نہیں بیٹھے، گوشہ نشینی ہوئے، حج پر تشریف لے جاتے ہیں ہر سال اپنے ماننے والوں، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے ائمہ نے یہ روٹین بنا دی تھی۔ ایک مقولہ مشہور ہو گیا تھا ماننے والوں کے درمیان، تمام الحج لقاء الامام، حج مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب امام سے ملاقات ہو جائے۔ جب تک ملاقات نہیں کرتے تھے ان کو سکون نہیں آتا تھا، امام سے ملاقات کرتے تھے آ کر۔ ولید ابن عبد الملک اس وقت کا خلیفہ، ظالم خلیفہ، آدھی دنیا کا بادشاہ، حج کرنے کے لیے آتا ہے، لاؤ لشکر ساتھ ہے، توجہ چاہوں گا، تھک تو نہیں گئے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ حج کرنے کے لیے آتا ہے، کثیر تعداد کی وجہ سے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا ہے لیکن بوسہ نہیں لے سکتا، لوگوں کا رش زیادہ ہے، اگرچہ پروٹوکول ساتھ ہے، فوج ساتھ ہے، لشکر ساتھ ہے، لیکن وہ بوسہ نہیں دے سکا۔ اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت تھوڑا ٹیلے، کیونکہ مکہ کی زمین ٹیلوں والی زمین ہے، کسی ٹیلے پر جا کر کرسی لگا کر بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جب بھیڑ کم ہوگی ہم آ کر حجر اسود کا بوسہ دیں گے۔ یہ وہاں پر لے گیا، وہاں پر اس کو لے جایا گیا، اور وہاں پر جب جا کر بیٹھا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ایک نورانی نوجوان ہے کہ جو حجر اسود کی طرف چلا آ رہا ہے، گویا محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جوان حجر اسود کی طرف نہیں، حجر اسود جوان کی طرف چلا جا رہا ہے۔ حجر اسود اس جوان کی طرف چلا جا رہا ہے، وہ لوگوں نے رستہ چھوڑا ہے، روب امامت، حیبت امامت اتنی ہے، لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا، امام علیہ السلام نے جا کر حجر اسود کا بوسہ دیا۔ اب تحقیر کرنے کے لیے بادشاہوں کا یا دوسرے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جاننے والوں کو، جن کو جانتے بھی ہوں، کہتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے، میں اس کو نہیں جانتا، جانتا ہے لیکن تجاہل عارفانہ کر رہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ اس کا وظیفہ خوار شاعر، اس سے تنخواہ لینے والا شاعر، اگرچہ اس سے تنخواہ لیتا تھا لیکن روشن ضمیر تھا، محب اہل بیت تھا، کہتا ہے کہ اے ولید ابن عبد الملک، اے بادشاہ نصف جہان، اگر تو اس کو جانتا ہے نہیں جانتا، تیرے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہستی تو وہ ہستی ہے جس کو کعبہ بھی جانتا ہے، جس کو مکہ بھی جانتا ہے، جس کو حرم بھی جانتا ہے۔ فی البدی قصیدہ 33 یا 35 شعر ہیں تمام کتابوں میں۔ اہل سنت
اہل حدیث، اہل تشیع تمام کی تمام کتابوں میں قصیدہ موجود ہے۔ فی البدی قصیدہ کہا ہے امام علیہ السلام کی شان کے اندر، اگرچہ توہین کے لیے کہا تھا من ھذا، لیکن کام الٹا پڑ گیا۔ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے نور کو کمال کی منزل تک پہنچائے گا، اگرچہ کافروں کو برائی کیوں نہ محسوس ہو، برائی کیوں نہ محسوس ہو۔ اللہ نے انتظام فرمایا تعارف سید سجاد کا فرزدق کی زبانی، یہ سننا تھا یہ قصیدہ۔ کہا کہ تنخواہ ہمارے سے لیتا ہے، قصیدے ہمارے دشمنوں کے پڑھتا ہے، اس کو قید کر دیا جائے۔ قید کر دیا گیا، 2-3 دن گزر گئے، خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے بادشاہ۔ خفت مٹانے کے لیے مشیر مشورہ دیتے ہیں کہ اگر تو اس کو ساری زندگی بھی قید کر رکھ تو تیری جو بے عزتی ہو چکی ہے وہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو بلا اور کہہ کہ تجھے انعام دوں گا جیسا قصیدہ تو نے امام کی شان میں کہا ہے، میری شان میں بھی ویسے قصیدہ کہہ دے۔ فرزدق کو بلایا جاتا ہے، فرزدق آتا ہے، کہتا ہے کہ تو ہاں تیری خطا معاف ہو سکتی ہے، لیکن جیسا قصیدہ سجاد کی شان میں تو نے کہا ایسا قصیدہ میری شان میں کہہ۔ فرزدق کہتا ہے کہ ہاں میں تیری شان میں وہ قصیدہ کہوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہتا ہے تیری جو شرط ہے مجھے منظور ہے، جتنے دینار چاہیے، جہاں کی جاگیر چاہیے مجھے منظور ہے، تیری جو شرط ہے منظور ہے، تو قصیدہ لکھ۔ کہتا ہے کہ نہیں پہلے میری شرط سن لے۔ کہتا ہے تیرے سننے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تو درہم و دینار مانگے گا، جو شرط ہے تو تیری وہ شرط منظور ہے، بس تو قصیدہ لکھ۔ کہتا ہے کہ نہیں پہلے شرط سننی پڑے گی۔ کہتا ہے بتا تیری کیا شرط ہے۔ کہتا ہے تیری شان میں بھی سید سجاد جیسا قصیدہ لکھتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے آتے امن و ابن مثلا، سید سجاد کی ماں جیسی ماں لے کر آ، سید سجاد کے بابے جیسا بابا لے کر آ۔ حیدری تیری شان میں بھی یا اللہ، تیری شان میں بھی ایسا قصیدہ کہوں گا، کہیں دکھا تو صحیح ایسے جن کی شان یہ ہو جوانان جنت کے سردار، جن کی شان یہ ہو کہ سوارے پشت رسول۔ کہتے ہیں کہ حسین کی سواری کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو حسین کی سواری تو رسول خدا بھی ہیں۔ صلوات پڑھ لی محمد و آل محمد۔ اور چوتھا کام امام علیہ السلام نے جو کیا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، چوتھا کام جو کیا ہے وہ گریہ کیا ہے۔ گریہ 2 وجوہات سے تھا، ایک خشیت الہی، لوگوں کو اسلوب دعا سکھانے کے لیے، اور دوسرا گریہ امام علیہ السلام کا وہ گریہ ایسا نہیں تھا کہ مجلس ہوئی، ذاکر نے مولوی صاحب نے امامہ اتارا اور آنسو آگے، نہیں، سید سجاد کو رونے کے لیے مجلس کی ضرورت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید سجاد اگر ٹھنڈے پانی پر نظر پڑتی ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے سید سجاد کے لیے، اتنا روتے ہیں کہ کھانا آنسوں سے تر ہو جایا کرتا ہے۔ بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قصاب ہے کہ جو جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ قصاب جانور چھپا لیا کرتے تھے، سید سجاد کو جب دیکھتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ سید سجاد آ رہے ہیں، اپنے اس جانور کو چھپا لے۔ جب اس کی دکان کے آگے سے گزرتے ہیں کہتے ہیں بندے خدا میں جانتا ہوں تو جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میرے احترام میں تو نے ذبح نہیں کیا، کیا تو شرائط ذبح جانتا ہے؟ کہتا ہے مولا ہاں میں شرائط ذبح جانتا ہوں، میں آپ کے نانا کا امتی ہوں، بتا پہلی شرط کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا پہلی شرط یہ ہے ذبح کی، جب جانور کو ذبح کرو پیاسا ذبح نہ کرو، اسے پہلے پانی
اس کو پانی پلاؤ۔ یہ سننا ہوتا تھا سید سجاد کا، رخ ہو جایا کرتا تھا کربلا کی جانب اور کہا کرتے تھے اے میرے مظلوم بابا، آپ کے نانا کے امتی تو جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے، 2 دریاؤں کو کنارے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا، بتا دوسری شرط کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا دوسری شرط یہ ہے جب کسی جانور کو ذبح کرو اس کی جنس کا دوسرا جانور دیکھ نہ رہا ہو۔ یہ سنا کرتے تھے، رخ ہو جایا کرتا تھا کربلا کی جانب اور فرمایا کرتے تھے اے مظلوم بابا، جب تیرے گلے پر وہ شمر ملعون کا کند خنجر چل رہا تھا، علی و بطول کی بیٹیاں 70 قدم پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی تھی اما فیکم مسلم، اے فوج اشقیا تم میں کوئی مسلمان نہیں، اگر ذبح کرنا چاہتے ہو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ جب منہال نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، اتنا گریا اتنا خون بہانا، فرمایا کرتے تھے اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، حمزہ ہمارے شہید، جعفر طیار ہمارے شہید، حیدر کرار ہمارے شہید، لیکن اے منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا پھوپھیوں ماؤں بہنوں کے ساتھ جن کے سروں پر چادریں موجود نہ ہو، کبھی ایک بازار کبھی ایک دربار، الا لعنت اللہ